خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ سلامتی دے آپ کو. جی بات کریں. کیا اس میں اچھا گرامی زور کیا میں آپ نے پہلے بھی آئے تھے نا ایک دفعہ آپ پہلے بھی ایک جی دفعہ آئے. محمد محسن ہے میرا نام. ہاں گالی دے کے گئے تھے کچھ اس طرح چکر ہوا تھا نا پہلے بھی نہیں ہوا تھا وہ کوئی اور تھا. میں نے الحمدللہ کوئی گالی نہیں میں اس طرح اللہ کا نہیں کا عزت گالی دینے والا. اللہ آپ کو سلام. میں معذرت چاہتا ہوں بہرحال ہم مجھ سے غلطی ہو گئی. میرا یادداشت صحیح نہیں ہے. جی بسم اللہ کریں. میں نے یہ کرنی تھی کہ جو میں نے نا مناظرہ آپ کا سنا ہے مولانا جی سر. عبداللطیف صفدر صاحب سے آپ کا مناظرہ ہوا ہے تقریباً 4 گھنٹے کا نا. جی سر. تو وہ میں نے کمپلیٹ مناظرہ سنا ہے. تو اس میں جو ہے نا ایک جو ڈاؤٹ لگا ایک سوال کے والے سے میں نے کچھ معلومات لینی تھی آپ سے. جی مانے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے جو مناظرہ تھا آپ کا ان سے تو انہوں نے جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام عمر ابوبکر اور عثمان کے نام سے رکھے تھے. تو انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا. تو پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہ عمر بن خطاب یا ابوبکر صدیق یا عثمان بن عفان کے نام سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رکھے ہوں یہ آپ ثابت کریں. تو خیر انہوں نے جب آپ حوالہ دے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والے سے انہوں نے یہ نام رکھے ہیں تو پھر آپ نے اپنی طرف سے یہ بھائی بہت شور آ رہا ہے آپ کے مائک سے. آپ نے یہ کہا کہ جی بہت شور آ رہا ہے. جی اب آواز آ رہی ہے. وہ جو انہوں نے دکھایا ہے نا میں نے اسی وقت اس کا جواب دیا تھا بھائی. اب سن لو اس کا جواب. میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں. ایک وہ دفعہ میری معاویہ بات کا سنیں ایک نا خط ہے. میری بات اب سن لو آپ میری بات سنیں نا. نہیں آپ میری بات جواب سن لیں پھر آپ کے وہ مزید بولنے کے وہ موقع ہی نہیں ملے گا آپ کو. یعنی وہ گنجائش ہی نہیں رہے گا. آپ خود سمجھ جائیں گے. دیکھیں وہ معاویہ کا ایک خط ہے کتاب سلیم میں. معاویہ خط لکھتا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہ میں جانتا ہوں کہ آپ بغض رکھتے ہیں حسادت رکھتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں خلفائے ثلاثہ سے اور آپ سیاست کے طور پر کبھی کبھار ممبر پر کیونکہ عام جو مسلمان ہیں وہ خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں ان کی تعریف کم از کم ابوبکر عمر کو مانتے ہیں تو ان کی آپ تعریف کرتے ہیں ان کو درود بھیجتے ہیں. لیکن تم خود اپنے خفا میں اپنے شیعوں کو کہتے ہو کہ میں نے اپنے بیٹوں کا نام ابوبکر عمر اس لیے رکھا ہے کہ جب میں کوئی درود بھیجوں صلوات بھیجوں تو میں اپنے بیٹوں پہ بھیجتا ہوں. تو میں اپنے بیٹوں کا نیت کرتا ہوں اور ابوبکر عمر پہ نہیں بیچتا. اور اس طرح میں توریہ کرتا ہوں. توریہ تو آپ سمجھتے ہوں گے. توریہ کرتا ہوں. تو اس میں یہ اس روایت میں یہ نہیں ہے. سن لے بھائی وہ روایت کو اچھی طرح پڑھ لیں. میں نے اسی وقت بھی جواب دیا تھا. پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آئی. اس میں یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابوبکر عمر کی محبت میں اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے. اس میں یہ ہے معاویہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دشمنی ہے ان سے لیکن تم بھائی سیاست کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ. تم عام مسلمانوں میں کو نہیں بتاتے کہ مجھے ابوبکر عمر سے دشمنی ہے. تم ممبر پہ جب کہتے ہو کہ ابوبکر عمر پہ درود و صلوات ہو تو اب تم اپنے بیٹوں کا نیت کرتے ہو. وہ خط یہ ہے وہ آپ کے لیے وہ حجت نہیں بنتا. وہ آپ کے فائدے کی بات نہیں. میں نے اسی وقت بتا دیا جواب دیا تھا اس کو. اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ انہوں نے ابوبکر عمر کے محبت میں نام رکھا. وہ خط کو تو پڑھو نا. اس میں واضح طور پر یہی بات ہے. اگر ایک جملہ اس میں نے حظ غلط کہا ہو تو آپ مجھے یہاں پہ جو جرمانہ کرنا ہے مجھے منظور ہے. اچھا حضور اس میں ایک یہ بھی پھر سوال بنتا ہے نا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل پر یعنی کہ بغض کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا یہ نام رکھا ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں تقی کے طور پر انہوں نے نام رکھے ہیں تو یہی عمل پھر ظاہر ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ پھر نام نہیں رکھتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اگر محب ہیں محبان ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں تو ان کے عمل کو بھی اپنائے نا. پھر کیوں نہیں نام رکھتے؟ تو عرض یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے نام پہ نام رکھے ہوں جو معاویہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس لیے نام رکھا ہے. اور اس خط میں تو کوئی نہیں ہے کہ ابوبکر عمر کی وجہ سے نام رکھا انہوں نے. اس خط میں یہ بھی معاویہ بھی نہیں کہہ رہا. تو اب یہ ہمارے لیے ہمارے پاس جو احادیث ہیں دیکھیں کہ کون سے نام مستحب ہے بچوں کے لیے رکھنا. اس میں ابوبکر عمر عثمان نہیں ہے. جو روایات میں جو ہمارے پاس ہیں کہ برکت اس میں ہے کہ آپ بچوں کے نام رکھیں. اس میں محمد نام ہے علی نام ہے جعفر نام ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ نام جو ہیں یہ مستحب ہے ہم رکھتے ہیں. اور پھر دیکھیں ناموں کے ساتھ نام وقت کے ساتھ الفاظ میں یہ آپ نے اگر بلاغت پڑھی ہو تو اس میں آ جاتا ہے کہ استعمال کے ساتھ الفاظ میں قبح آ جاتا ہے. دیکھیں پرانے زمانے میں لفظ پیشاب پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا ایک مؤدب چیز ہے. پیشاب کس کو بولتے ہیں یعنی آگے والا پانی. پیشاب اس کو بولتے ہیں آگے والا پانی. آگے جو پانی آگے ہو
یہ ایک محترمانہ لفظ ہے، لیکن ابھی آپ پیشاب کہہ دیں اس میں قبح ہے، کیونکہ اتنا استعمال ہوا ہے یہ ادرار کے معنوں میں، یورین کے معنوں میں، کہ اب جب پیشاب ہی کہتے ہیں تو وہ اس کے کوئی مؤدبانہ معنی نہیں بنتے، یا اس بہت سارے الفاظ اس طرح. تو یہ الفاظ جو ہے اب شیعوں کے ہاں، بلکہ آپ لوگوں کے ہاں بھی، آپ لوگ بھی زیادہ نام نہیں رکھتے نا. ابو بکر نام پرانے زمانے میں بہت کم ہوتا تھا، عمر بھی کم ہوتا تھا. عثمان، اکثر جماعت مخالفین کے لوگ اپنے بیٹوں کا کیا نام رکھتے تھے؟ حسین، محمد، علی، اس طرح نام ہوتا تھا. اب بھی یہی ہے. ابو بکر، عمر کے مقابلے میں اب بھی مخالفین بھی وہ اتنا زیادہ نام نہیں رکھتے اپنے بیٹوں کا نام. ابو بکر تو بہت کم ہے، عمر بھی کم ہے، عثمان بھی کم ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں خود پاکستان میں جماعت مخالفین کے وہ اپنے بیٹوں کا نام یہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ نام لوگوں کے کلچر میں قوی ہو گیا. نام قوی نہیں ہے، لیکن کلچر میں، فرہنگ میں، کلچر میں یہ اس نام کو اچھی نظر سے نہیں. بالخصوص شیعہ، پرانے زمانے کے لوگ اپنے بیٹوں کا نام یزید بھی رکھتے تھے. شیعہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کو یزید سے محبت تھی، ان کو پرواہ نہیں تھا کہ یہ نام یزید کا نام ہے، خلیفے کا نام ہے. وہ اس نام کو ایک معمولی نام کے طور پہ بچوں پہ رکھتے تھے. معاویہ بھی رکھتے تھے، لیکن اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اپنے بیٹے کا نام معاویہ یا یزید، شیعوں میں یعنی معاویہ یزید رکھے، کیونکہ اس میں قبح آ گئی ہے. شیعہ اس کو اب اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. یہ چیز جو ہے نا، یہ ایک شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک کلچرل مسئلہ ہے، ایک کلچرل مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں نے رکھے بھی ہیں تو تقیہ کے طور پہ رکھے ہیں، تو تقیہ کے طور پہ نام رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل. اپنے بیٹے کا اگر آپ کو دیکھیں، بنی امیہ کے زمانے میں لوگوں کو قتل ہوتا تھا کہ نام علی ہے. علی نام کی وجہ سے لوگ قتل ہوتے تھے، اور علی لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ علی علیہ السلام کو گالی دے دو. اگر کوئی اس زمانے میں اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھے تاکہ اس کی جان بچ جائے، کیوں نہیں رکھ سکتے؟ بالکل رکھ سکتے. بالکل. میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا دوں آپ کی اپنی کتابوں سے کہ بچوں کے نام قتل کرتے تھے اس لیے کہ ان کا نام علی ہے. ایک راوی بہت مشہور ہے جماعت مخالفین میں، اس کا نام علی ابن رباح ہے، لیکن اس کو یہ لوگ کہتے ہیں علی، ان کو کہتے ہیں علی. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، مزی صاحب کا، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، جلد نمبر 20. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر علی ابن رباح، یہ اس کا نام اصل میں علی تھا، اس کا نام علی تھا، اس کو علی بولتے ہیں، تصغیر میں علی بولتے ہیں. کیوں علی بولتے ہیں؟ اچھا، یہ والمشہور فی علی بالضم، کہتا ہے مشہور یہ کہ علی. اب اگلے صفحے میں ملاحظہ فرمائیں، وقال سلمہ ابن شبیب سمعت ابا عبد الرحمن المقری یقول، میں نے اپنے استاد عبد الرحمن مقری سے سنا، کانوا بنو امیہ، یہ اچھی طرح سے دیکھیں، اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه، بنی امیہ اگر کوئی بچے کو دیکھتے کہ اس کا نام علی ہے، اس کو قتل کرتے تھے. فبلغ ذلك رباحا، یہ کیا ہے؟ علی ابن رباح ہے، بخاری وغیرہ نے اس سے روایت نقل کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے والد رباح کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کی کال کر گئی ہے، ان کے والد کو صاحب کو پتہ چل گیا کہ بنی امیہ تو یہ کرتے ہیں، سیاست ہے گورنمنٹ کی. تو اس نے کیا کہا؟ فقال هو علی، وہ کہتے ہیں یہ علی ہے. وكان يغضب من علی ويجرح على من سماه به، وكان يغضب من علی ويجرح على من سماه به. اور اس کو غصہ آتا تھا اگر کوئی اس کو علی کہہ دے تو اس کو غصہ آتا تھا، مجھے علی نہ مجھے علی کہہ دو تاکہ میں قتل نہ ہو جاؤں. یا اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ کان یغضب میں، جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کو علی کہنے سے اس کو اچھا نہیں لگتا تھا، کہتا تھا میرے والد نے میرا نام بلا وجہ چینج کیا ہے، مجھے علی رکھا ہے میری جان بچانے کے، مجھے علی کہا کرو. یہ کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، حافظ سیوطی صاحب کا. ملاحظہ فرمائیے، موسیٰ بن علی، ومنہم فتحہا، بعض لوگ کہتے ہیں علی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ابن حبان نے روایت کی ہے کہ اہل شام یجعلون کل علی عندہم علیا، شام میں یہی رواج تھا کہ کوئی بھی کسی کا نام علی ہو تو اس کو علی نہیں کہتے تھے، شام میں علی نہیں کہتے تھے، علی کہتے تھے، علی. کیوں؟ لبغضہم علی رضی اللہ تعالی، کیونکہ ان کو شام والے بنی امیہ والے ہیں، ان کو بغض تھا علی علیہ السلام سے. اوکے، اچھا.